پاکستان کے معصوم عوام کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جی زبردست وزیر اعظم کام کر رہے ہیں اور ترقی اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ ہمارے سے سمائی نہیں جا رہی. اور اس کا ایک جو تاثر جو سب سے زیادہ خراب دیا جاتا ہے وہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے. جی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اس کی ہم بات کریں گے, بٹ سب سے پہلے میں شروع کرنا چاہتا ہوں, میں نے بات کرنی تھی جو ورلڈ بینک نے ابھی پروجیکٹ کیا ہے, یہ جو موجودہ فسکل ایئر چل رہا ہے اس کے حوالے سے جو 2.7% کا تخمینہ دیا ہے کہ جی پاکستان گرو کرے گا 2.7% کے حوالے سے. 2.7% کے حوالے سے اگر پاکستان گرو کرے گا, اور وہ اس کا مطلب یہ ہوگا 4 سال میں, ابھی تک تو 3 سال کا ہم نے بتایا تھا کہ 3 سال جو ختم ہو چکے ہیں شہباز شریف جب سے وزیر اعظم بنے, پاکستان کی تاریخ میں لوئسٹ ایوریج گروتھ رہی ہے پچھلے 3 سال میں. اب 4 سال کا جب کر لیتے ہیں تو یہ 4 سال پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ سیاہ ہوں گے. سب سے زیادہ لوئسٹ گروتھ ریٹ یہ 4 سال 2022 سے لے کے 2026 جون کا ہوگا. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں. لیکن جو کل ایک میٹنگ ہوئی نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کی, جس میں پچھلے سال کا تخمینہ دوبارہ سے اس کو درست کیا گیا, بیکاز ظاہر سی بات ہے اتنے خراب نمبرز تھے, تو اس کو جو کیا گیا ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں فجنگ, ایک نمبرز کی ہیرا پھیری. اور میں آپ کو 2-3 ایگزامپل دے کے شو کروں گا کہ وہ کس طرح سے ہیرا پھیری کی گئی ہے. نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی میں جو حکومت کی ظاہر ہے حکومت کی ایک کمیٹی ہے, انہوں نے کہا کہ جی گروتھ جو ہوئی تھی لاسٹ کوارٹر میں وہ 5.7% ہوئی. اب پہلے کوارٹر میں 1.2%, دوسرے کوارٹر میں کوئی 1.5%, تیسرے کوارٹر میں کوئی 2%, تو چوتھے کوارٹر میں 5.7. اب 5.7 شو کرنے کے لیے میں صرف 2 آپ کو مثالیں دوں گا ٹائم کی کمی کی وجہ سے. ویسے تو پورے کے پورے ایک لسٹ ہے جس میں سارے کے سارے نمبرز تقریباً چینج کیے گئے ہیں, فج کیے گئے ہیں, اور یہ بڑا سیریس معاملہ ہے ہمارے لیے, پاکستان کے عوام کے لیے, کہ یہ حکومت کسی حد تک جا سکتی ہے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے. اب انڈسٹریل آؤٹ پٹ شو کی گئی ہے لاسٹ کوارٹر میں 20%. پر اگر 20% لاسٹ کوارٹر میں انڈسٹریل آؤٹ پٹ تھی تو پھر اس کوارٹر میں کیوں نہیں 20% یا 15% یا 10% ہو؟ اگر پورے سال میں اتنی خراب رہی تو ایک کوارٹر میں کیا ہوا جو ہمیں نہیں پتا, جو کسی نے نہیں دیکھا. دوسری چیز جو ہے الیکٹریسٹی, آپ کو پتا ہے کہ جب سے یہ سولرائزیشن ہوا ہے, سولر پر انڈسٹری گئی ہے, عوام میں بہت زیادہ مڈل کلاس اپر مڈل کلاس سولر پر گیا ہے, تو حکومت خود پریشان تھی کہ نیشنل گرڈ سے بجلی کم سے کم کنزمپشن ہو رہی ہے اس کا دکھایا ہے کہ 124% انکریز ہوئی ہے کنزمپشن میں. ابھی آپ کوئی بتائیں کہ جھوٹ بھی بولنا, دھوکہ بھی دینے کی ایک لمٹ ہے. 124% کون سے کوارٹر میں؟ اپریل سے جون تک. اس کے پریویس کوارٹر میں کتنی تھی؟ -4%. سے 124% کیسے انکریز ہو گیا؟ ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا. اور یہ اس ماحول میں ہو رہا ہے, جس میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. آپ کو پتا ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پلنج کر گئی ہے. صرف یہ جو 2 مہینے 3 مہینے اس فسکل ایئر کے, اس میں 22% کم ہوئی ہے. نہ ایف ڈی آئی آ رہی ہے, نہ ڈومیسٹک انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. تو پھر گروتھ کہاں سے 5.7% آ گئی؟ اور انویسٹمنٹ پر میں تھوڑا سا صرف یہ کہوں گا کہ آپ کو پتا ہے, اور یہ دوبارہ کہنے کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے, SIFC بنا تھا جون 2023 میں, اور ہمیں بتایا گیا تھا 75 بلین 50 بلین 100 بلین آئیں گے. نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت پچھلے 2 سال میں انویسٹمنٹ ریشو جو ہے, انویسٹمنٹ 51 سال کی لوئسٹ لیول پر ہے. 1974 کے بعد اتنی کم کبھی انویسٹمنٹ نہیں ہوئی جتنی اس وقت ہے. تو آپ خود اندازہ لگائیں نا, انویسٹمنٹ ہے. ریونیو, ٹیکس ریونیو شارٹ فال کتنا 200 بلین کا آلریڈی ہو چکا ہے پہلے کوارٹر میں. مہنگائی 5.6% جو ہائیسٹ ان لاسٹ 12 منتھس ہے. اچھا, اب یہ اگر اس کو ہم, یہ جو میں نمبرز کی بات کر رہا تھا کہ کس طرح سے فج کیے گئے ہیں, اس کو میں ریلیٹ کروں گا, اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ نے سنا ہوگا یہ 4 دن پہلے آئی ایم ایف کا جو وفد اس وقت پاکستان میں بیٹھ کے بات چیت کر رہا ہے, انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا, IMF نے پوائنٹ آؤٹ کیا, اور عوام تک وہ بات پہنچی کہ پچھلے 2 سال میں ہم نے امپورٹس کم شو کی ہیں $11 بلین. $11 بلین کی امپورٹس ہم نے کم شو کی. اب آپ امیجن کریں کہ تقریباً $5.5-6 بلین پر ایئر, یہ 2 سال میں $11 بلین. حکومت نے 4 دن میں ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا کہ وہ $11 بلین کیسے آپ نے کم شو کیے. اگر امپورٹس $11 بلین غلط شو کی تھی, اس کا مطلب ہے ہر ٹریڈ نمبر غلط تھا. ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی غلط رپورٹ کیا تھا, اس کا مطلب ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی غلط رپورٹ کیا تھا. تو اگر آپ یہ سب چیزوں کو اندازہ لگائیں
کہ یہ حکومت اگر $11 بلین کا گھپلا کر سکتی، کوئی کم اماؤنٹ نہیں، یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ میرا خیال ہے دوسری کوئی حکومت ہوتی ہے وہ گر جاتی اسی بات پر کہ $11 بلین کا آپ نے گھپلا کیا، انڈر رپورٹنگ کی، حکومتی ادارے نے کی ہے اور کوئی پکڑ دکڑ نہیں، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ کوئی وزیر اعظم کو تو شاید پتہ بھی نہ ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے، کیونکہ وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ترقی ہو رہی ہے، وہ شاید اس کو بھی سمجھے کہ $11 بلین جو کم رپورٹ ہوئے ہیں یہ بھی کوئی ترقی کا حصہ ہے۔ تو ہمیں ایک یہ جو 5.7% گروتھ دکھائی ہے، پہلے بھی آج سے 2-3 مہینے پہلے لوگوں نے اس پر اعتراض کیا تھا، میڈیا نے اعتراض کیا تھا، تو وزیر خزانہ نے ایگری کیا تھا کہ وہ ایک کمیشن بنا دیں گے انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ کا، فائنینشیل ایکسپرٹس کا، اور وہ خود آ کے نمبرز دیکھ لیں اور جج کر لیں کہ کیا گروتھ ہوئی تھی لاسٹ کوارٹر آف 2025۔ لیکن اس وقت ہم یہ دوبارہ ڈیمانڈ کریں گے، ہم نہیں مانتے کہ یہ نمبر صحیح ہیں، ہم پھر ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ فج نمبرز ہیں، یہ ہیرا پھیری کی گئی ہے پاکستان کے نمبرز میں، اور یہ پاکستان کا ایک ایسا امیج کریٹ کیا ہے جس سے میرا خیال ہے ہم اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ اس حکومت کو اس کا فکر ہی نہیں ہے کہ اس کا کیا تاثر جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جو $11 بلین کی ہیرا پھیری ہے، جو انڈر رپورٹنگ ہے، جو IMF نے کنفرم کیا ہے، اور IMF نے حکومت کو کہا ہے کہ آپ پبلکلی اس کو جا کے کریں۔ اب اگر ہم ٹریڈ نمبرز کو ویسے دیکھ لیں، اس دفعہ کے جو کوارٹر گزرا ہے فرسٹ 3 منتھس، $3.4 بلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے۔ اب ایک طرف ہمیں یہ کہا جا رہا تھا کہ جی ہم بڑے زبردست طریقے سے چل رہے ہیں، اور تھوڑی سی معیشت آگے جانے لگتی ہے تو آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ جو کنٹرول تھا، امپورٹس 14% یا 12% انکریز ہوئی ہیں، ایکسپورٹس جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، جس کا وزیر اعظم ڈائریکٹلی رسپانسبل ہے۔ یہ تمام جو دورے ہوتے ہیں وہ پاکستان کی معیشت کو اگر سہارا نہ دیں، اور اس میں 2 چیزیں سر فہرست ہیں، ایک ایکسپورٹس بڑھنی چاہیے اور دوسری انویسٹمنٹ یہاں آنی چاہیے۔ اگر وزیر اعظم کے دورے کی وجہ سے دونوں پلنج کر رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کے دوروں کا کوئی فائدہ نہیں۔ سو مہنگائی بھی اپنے ریکارڈ ہائی ہے، ٹیکس ریونیو بھی $200 بلین کا آلریڈی خسارہ ہو چکے فرسٹ کوارٹر میں، اور اگر ہم یہ سارے کو اگر کریں اور ورلڈ بینک کی رپورٹ دیکھیں، پاورٹی کا میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ ورلڈ بینک کی ابھی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں انہوں نے کہا 7% پاورٹی میں انکریز ہوئے پچھلے 3 سال میں۔ صرف یہ نہیں کہا، جو زیادہ فکر والی بات ہے جو ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ پاکستان کا جو پریزنٹ ماڈل ہے یہ پاورٹی کی طرف اور لوگوں کو دھکیلے گا۔ یہ جو اکنامک ماڈل ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ پاورٹی میں لوگوں کو اور دھکیلے گا۔ اب 7% کا مطلب کتنا ہوتا ہے؟ 2.25 کروڑ لوگ پچھلے 3 سال میں ورلڈ بینک کے مطابق، جس کو کوئی حکومت نے چیلنج نہیں کیا پائے تھے، 2.25 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے دھکیل دیے گئے ہیں، اور جو مڈل کلاس ہے اس کی جو پرچیزنگ پاور ہے وہ 60% کم ہو گئی ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ معیشت کی حالت ہے، اور اس وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے بالکل بدترین طریقے سے فیل ہوئی ہے۔ جو 4 سال پہلے ہمیں بتایا گیا تھا، سنہرے خواب دکھائے گئے تھے، چاہے وہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے، ٹیکس کلیکشن کے، مہنگائی کے حوالے سے، وہ تمام کے تمام، اور صرف ریپیٹ کرنے کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ بے روزگاری 24%، اور 24% یہ فلڈ سے پہلے کا اندازہ تھا۔ اب فلڈز کے بعد آپ کو پتہ ہے اس سے اور زیادہ ہوگی، غربت میں اور زیادہ اضافہ ہوگا۔